بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا 75واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک۔ اس موقع پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان حاصل کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اقوام عالم میں ہمیں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے۔ ان کا پہلا بیان ایک حقیقت کا آئینہ ہے، جبکہ دوسرا بیان ایک ہدایت لیے ہوئے ہے اور ایک امید کا اظہار ہے۔ ہمیں آج پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر یہ ماننے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اقوام عالم میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائے جس کی امید قائد نے ظاہر کی تھی، اور جس کے لیے قدرت نے ہمیں بڑے وسائل اور باصلاحیت افرادی قوت عطا فرمائی تھی۔ شاید کچھ لوگ یہ خیال کریں کہ اس موقع پر کامیابیوں کا اور ترقی کا ذکر ہونا چاہیے، ناکامیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ تاہم میری نظر میں ہم اپنی کمزوریوں کو پہچان پائیں اور ناکامیوں کے اعتراف میں تامل نہ کریں تو اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ کر اقوام عالم میں اپنا وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے جس کی قائد نے ہدایت فرمائی تھی اور تمنا بھی ظاہر کی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اسٹرینتھس اور صلاحیتوں کا بھی ادراک رکھیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں دیگر شعبہ جات کا یہ معاملہ ہے کہ باصلاحیت افرادی قوت کی موجودگی کے باوجود اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکا، وہاں انرجی اور تیل و گیس کے شعبوں کا احوال بھی اس سے مختلف نہیں۔ کسی کا ایک تجزیہ یاد آتا ہے جس سے میں خاصی حد تک متفق ہوں کہ ہماری کمزوری دراصل تکنیکی اور سائنسی مضامین میں نہیں، بلکہ ہمارا عالمیہ سوشل سائنسز اور مینجمنٹ سائنسز میں پیچھے رہ جانا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو بھی کمی بیشی ہے اس کی وجہ ان معاملات میں ہمارے ایکسپوجر میں کمی ہو سکتی ہے جسے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ان پاکستانیوں کو رول بہت اہم ہو جاتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں انرجی سیکٹر اور تیل و گیس سے وابستہ اہم اداروں اور کمپنیوں میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ پیٹرولیم کلب نے ایسے افراد کے علم اور صلاحیتوں سے مستفید ہونے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے۔ پاکستان میں موجود پروفیشنلز جو یہاں کے زمینی حقائق سے بہتر واقف ہیں، بیرون ممالک اور بیرونی کمپنیوں کا تجربہ رکھنے والے پاکستانی پروفیشنل کے ساتھ مل کر ہماری انڈسٹری کے لیے بہترین راہیں تجویز کر سکتے ہیں، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فورم کی سفارشات اور تجاویز سے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ کاوش ہونی چاہیے۔ آخر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کا ذکر پہلے بھی ہوا کہ ہماری اصل توجہ سوشل سائنس اور مینجمنٹ کے شعبوں میں موجود کمزوری کو دور کرنے پر ہونی چاہیے۔ تکنیکی شعبوں کے ماہرین اگر ان میدانوں میں بھی آگے بڑھیں تو یہ سونے پر سہاگے کے مترادف ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی ایک ایسی اسٹرینتھ پر نظر رکھنی چاہیے جو ہمیں ایک ایج دے سکتی ہے اگر ہم اس کی اہمیت کو پہچان پائیں۔ دراصل سوشل سائنس کی بنیاد انسانوں سے انسانوں پر ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔ مزید یہ کہ سیرت ہمیں مینجمنٹ سائنس کے شعبے میں بھی پیاسا نہیں چھوڑتی۔ دراصل اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ آئے تو۔ اس بنا پر ہمیں بیک ٹو دا بیسکس کا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ دراصل سحر کا روشن افق وہیں ہے۔ آئیے یوم آزادی کے اس موقع پر ہم اس عزم کو تازہ کریں کہ قائد اعظم کے ویژن کو حقیقت بنانے میں انفرادی طور پر اور اس فورم یعنی پیٹرولیم کلب کے ذریعے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس ملک کے خداداد کو اقوام عالم میں ایک بہتر مقام پر پہنچانے کی تگودو میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے۔ پاکستان زندہ باد، یوم آزادی مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔